استواء علی العرش کے حوالے سے کہ قرآن میں جتنی آیات ہیں جو استواء علی العرش کی طرف اشارہ کرتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ رحمان اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور جتنی آیات سے معیت ثابت ہوتی ہے انسان کے ساتھ اللہ کی، ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ ایک طرف جہمیہ ہو گئے، ایک طرف مجسمہ ہو گئے۔ جہمیہ نے استواء علی العرش کا بھی تعویل کرنا شروع کر دی، انکار کرنا شروع کر دیا، اللہ کی جو صفات کی وہ باطل تعویلات شروع کر دیں، اور مجسمہ نے جو ہے وہ اس کو اس طرح پریزنٹ کرنا شروع کر دیا گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی کوئی معاذ اللہ انسان کی طرح ہی ہے۔ تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ان کی ماڈرن فارم اس وقت آپ کو اہل حدیث اور حنفی نظر آئیں گے، بڑی تعداد اس وقت بریلویوں کی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے خود ترجمہ کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، بریکٹ میں لکھا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب سورۃ المجادلہ کی جو آیت کہ تم 3 نہیں ہوتے، چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں پر بھی ہو، بس وہ ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ اس فزیکل ورلڈ کی چیز نہیں ہے، کیونکہ فزیکل ورلڈ تو مخلوق ہے، اللہ کیا ہے؟ خالق۔ خالق کو مخلوق سے الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ تو لہٰذا ہم کوئی ایسی مثالیں نہیں بیان کر سکتے، یعنی جب ہم کسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ ہماری رگ جان سے زیادہ ہمارے قریب ہے، اس طریقے سے سورۃ البقرہ میں ہے تم جہاں کہیں بھی رخ کرو اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے۔ تو اس طرح کی ساری باتوں پہ جو کٹر قسم کے سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں جی اچھا جی اب یہ یہاں تو کوڑا بھی پڑا ہوا ہے، یہاں تو نالی بھی ہے، آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے تو یہاں پہ بھی ہے، اندازہ کریں۔ اب اسی طریقے سے ان سے بھی اگر سوال کیا جائے کہ تم جو کہتے ہو عرش کے اوپر ہے تو عرش کدھر ہے، وہ کہیں گے اوپر، ہم کہیں گے جو آپ یہ اوپر اشارہ کر رہے ہیں نا یہ یہاں پہ تو اوپر ہے، لیکن امریکہ میں یہ نیچے ہے، ہاں یہاں پہ پاکستان ہے نا، یہاں سے جب ہم اوپر اشارہ کریں گے تو یہ ہو رہا ہے، اور امریکہ یہاں پہ ہے، یہاں پہ جو بندہ کھڑا ہوگا اس کا ساری اس طرف ہے، وہ اوپر اشارہ کرے گا تو یہ ہے۔ چول کوئی مارے تو چول کا جواب پھر سائنٹیفک ریالٹی نہ دینا چاہیے نا، اور ادھر جو کھڑا ہے اس کا تو اوپر یہ ہے، اور جو ادھر کھڑا ہے اس کا اوپر یہ ہے، پھر اوپر ہر جگہ ہی ہو گیا نا۔ وہ کہیں گے جی آپ اس چکر میں تو نہ ڈالے، تو تسی بھی تو اس چکر پہ ہو، اس لیے ہمارے والا موقف سب سے محتاط ہے۔ جی محدثین نے بحث کیا، سر محدثین جانے اور اللہ جانے۔ محدثین نے اگر اپنی رائے سے فلسفیانہ یا منطق پہ مبنی باتیں کی ہیں اور اس کی دلیل میں قرآن کی آیت اور صحابہ کا قول نہیں پیش کیا، صرف کورالریز بنائی ہیں، تو صرف انہیں کورالریز بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، ہمیں بھی حاصل ہے، اور ہماری کورالری تو ان سے بہتر ہے کہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمیں قرآن نے کیا فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے ہی نہیں۔ جب کوئی شے اس کی مثل ہی نہیں ہے تو میں کیسے اس کی مثالیں بیان کروں؟ مجھے مجھے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ تو نے اس طرح کی ڈیٹیلز کیوں نہیں مانی، تو میں جواب دے سکتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں تو نہیں تھی، اور جو ان ڈیٹیلز میں پڑھے اور انہوں نے ہر حد بھلانگی وہ کیا جواب دیں گے؟ یہی میں بریلویوں کہتا ہوں کہ مجھے اگر سپوز تمہارے نزدیک یا شیخ عبد القادر جیلانی کہنا جائز ہے، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے یہ گلا کہہ سکتا ہے کہ تو نے یا عبد القادر جیلانی مدد کیوں نہیں کہا، صرف یا اللہ مدد کیوں کہا؟ اس میں تو کوئی گلا بنتا ہی نہیں ہے اگر وہ جائز نکلایا بقول ان کے۔ لیکن اگر یہ شرک ہے تو تیرا کیا بنے گا کالیا؟ ہاں ہم تو بچ گئے، پیچھے رہنے میں احتیاط۔ تو یہ اس طرح کی بحثیں سٹارٹ ہوئی، دونوں طرح کی آیات موجود ہیں۔ سورہ واقعہ میں آیا کہ جب کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے ہم اس سے زیادہ، تم لوگوں سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ اب علماء عرب پہ ایسا تعصب طاری ہوا، انہوں نے کہا یہاں ہم سے مراد اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں پھر یہ ماننا پڑنا تھا کہ اللہ کی مائیت ہمیں اس طرح کی ماننی پڑ جائے گی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم رگ جان سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، کیا یہ فرشتے مراد ہیں، یہ اللہ نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے جب کسی کی مات ماری جائے تو اس طرح کی تعویلات شروع کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ان کے پورے عقیدے کو کھا جاتی ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے، صحابہ بلند آواز سے کہہ رہے تھے سبحان اللہ، کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ، کوئی کہہ رہا تھا اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں سنا رہے، اتنی اونچی آواز سے نعرے کیوں لگا رہے ہو؟ زیادہ یہ جو اتنے ذرا اونچی بولو، ہاں اے قرآن دی ثابت نہیں اونچی بولو۔ آپ فرمایا تم کسی بہرے اور غائب کو تو نہیں سنا رہے، تم اس کو سنا رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ یعنی اونٹ پہ جب انسان بیٹھا ہوتا ہے تو سواری کی گردن اس کے بالکل قریب ہے، اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے جسے تم سنا رہے ہو۔ تو آہستہ آواز میں ذکر کرو، اور پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں؟ ہائے ہائے، یہ ہم نے اپنے صبح شام کے اذکار کارڈ میں سے بلو کارڈ میں ڈالا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو میرا تکیہ کلام ہے ہر دفعہ ممبر پہ چڑھتے ہوئے، کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یہ اسم اعظم ہے، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نبی اسلام نے فرمایا مجھے اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کی بہترین حمد بھی ہے
آپ نے سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا. اچھا اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے کیا مثال بیان فرمائی؟ تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے. تو اس کا مطلب ہے جسے سنا رہے ہو وہ سننے والا ہے اور غائب نہیں ہے. جو غائب نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حاضر. اہل حدیث حاضر و ناظر کا لفظ بھی نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں حاضر بولا تو پھر وہی ہو جائے گا ادھر ہے عالم و ناظر بولتے ہیں. ہاں یہ دیوبندی بریلوی حاضر و ناظر بولتے ہیں. اہل حدیث کے نزدیک حاضر و ناظر کہنا بھی شرک ہے. اسماء و صفات کا مسئلہ ہے کیونکہ وہ غیر الٹا لگ گیا ہوا نا. تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو حدیث بخاری مسلم میں تھی اور مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس میں تو پھر حضور نے مثال بھی بیان فرما دی کہ وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. بڑا اچھا موقع تھا. حضور فرماتے ہیں سما بصارت علم قدرت لیکن خود نہیں ہے. یہ نہیں آپ نے فرمایا. تو بہتر ہے کہ آپ وہی عقیدہ رکھیں. اللہ کا شکر ہے.